حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللہم محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے متقین کی صفات کو کنکلوڈ کیا تھا، اس کے بعد نفس کی مختلف حالت بیان کی تھی جو قرآن مجید میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور ایک نفس ملہمہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی کو لکھ دیا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اچھائی کو اپنا کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ برائی میں گر گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں خاسرین میں سے ہے. لہذا نفس ملہمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ والشمس میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قسم ہے اس نفس کی کہ جسے میں نے سنوارا، بنایا اور اس کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ ہمیں ہماری فطرت میں اچھائی برائی لکھ دی، اور جو شخص وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں گلے دبا دیا. دوسری حالت ہم نے بیان کی تھی نفس امارہ. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں پاتا اور محفوظ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف بھاگتا ہے. تیسرے مقام پر سورہ قیامت میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. آخری منزل جو ہے نفس مطمئنہ کی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم انسان کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس عالم میں تو وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی ہے، بس داخل ہو جائے میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں. عزیزان گرامی، نفس کے حوالے سے مختلف افکار، مختلف خیالات، مختلف نظریات فلسفی اور مختلف علماء، مختلف مفکرین نے بیان کیے ہیں، اور نفس انسانی پر بہت مباحث ہوئی ہیں، بہت مقالات لکھے گئے ہیں. انہی میں سے ایک مقالہ مجھے یاد پڑا، تقریباً 40 سال پہلے میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر قلب صادق کا، کہ جس میں شناخت نفس امارہ کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ نفس حقیقت میں انسان جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی پستی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کون سی ایسی شے نہیں جو آج انسان کے کنٹرول میں نہیں، آج انسان کے قابو میں نہیں. وہ امراض، وہ ڈیزیز جو ایک زمانے میں موت کی تمیز سمجھے جاتے تھے،
یعنی ان کا کوئی علاج نہیں تھا، لا علاج تھے۔ آج اکثر امراض پہ انسان نے قابو پا لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ انسان اس پوری زمین پر آج اس کا کنٹرول ہے، اس پہ انسان چلتا پھرتا ہے، سواری پہ اور پیدل چلتا ہے۔ یہ زمین انسان ہی کے تو کنٹرول میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کی زمین کنٹرول میں ہے، بلکہ انسان اس کے سینے میں دفن مدفون وہ سربستہ رازوں کو آشکار کرتا چلا جا رہا ہے کہ اور زمین سے کون سی ایسی شے نہیں جو انسان حاصل نہیں کر رہا، چاہے وہ ٹھوس ہو، چاہے مائع ہو، چاہے گیس ہو۔ یعنی مختلف دھاتیں جو ہیں انسان زمین سے حاصل کر رہا ہے، مختلف گیسز، اور جتنا بھی توانائی کے جتنے بھی مواقع ہیں سب انسان جو اسی زمین سے حاصل کر رہا ہے۔ اسی زمین سے انسان اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، اسی زمین سے وہ کھیتوں میں جو ہے گندم اگاتا ہے اور مختلف غلات جو ہے اس کو کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اسی زمین سے انسان باغات جو ہے وہ باغات کے ذریعے جو ہے مختلف پھلوں سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ زمین آج انسان کے کنٹرول میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ زمین انسان کے کنٹرول میں ہے، بلکہ سمندروں پہ اور دریاؤں پہ بھی انسان کا کنٹرول ہے۔ آج انسانی کے بنائے ہوئے دیو پیکر پانی کے جہاز، شپس، جو سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، وہ انسانی کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج نہ صرف ایک انسان سمندروں پہ قابو پا چکے کنٹرول کر چکا ہے، بلکہ ہواؤں کو مسخر کر چکا ہے۔ ہوا کو جو ہے انسان جو ہے کنٹرول کر چکا ہے۔ انسان ہی کے بنائے ہوئے دیو پیکر ہوائی جہاز جو انسان کو اپنے دوست پر شہر بشہر ملک بر ملک دیے پھرتے ہیں، انسانی کی کنٹرول میں ہے۔ یہ دریا جو ہے وہ بھی انسان کے کنٹرول میں ہے۔ دریاؤں سے انسان مختلف قسم کے جو منرلس ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور اس سے انسان بجلی پیدا کرتا ہے، بڑی بڑی ٹربائن چلا کر جو ہے بجلی پیدا کرتا ہے۔ بجلی پیدا کرتا ہے تو گھر روشن ہوتے ہیں اور ٹی وی جگمگانے رکھتے ہیں، کارخانوں میں جان پڑ جاتی ہے، مختلف فیکٹریز ہیں اور ٹیکسٹائل ملز جتنے بھی ہیں وہ سب اسی بجلی سے انسان جو ہے استفادہ کرتا ہے۔ انسان کے کنٹرول میں ہے، زمین انسان کے کنٹرول میں ہے، اور سمندر انسان کے کنٹرول میں، دریا انسان کے کنٹرول میں، ہوا انسان کے کنٹرول میں۔ نہ صرف یہ کہ ہوا، بلکہ آج انسان ستاروں پہ کمر ڈال رہا ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے۔ انسان کے قدم چاند کی زمین کو تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے آگے مختلف گلیکسیز پہ کوشش کر رہے ہیں، کمر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جسم اصغر ایک عالم اکبر پہ قابو پاتا چلا جا رہا ہے، کنٹرول کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر نہیں کنٹرول کر پا رہا، اگر نہیں انسان کنٹرول کر پا رہا، تو اپنے ہی سینے میں دھڑکتے ہوئے دل پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، اپنے ہی نفس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان کی زندگی خود انسان ہی کے ہاتھوں خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے جس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ تنزلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج انسان مختلف ذرائع اور مختلف اپنے زندگی کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اسے آسودگی حاصل ہو جائے، اسے اس کے وہ معدنیات، وہ قیمتی چیزیں اس کے کنٹرول میں آ جائیں جس سے انسان خوشحال ہو سکتا ہے، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ جتنے بھی زمین میں سے اگنے والی چیزیں ہوں، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں آ جائیں۔ لہٰذا یہ نفس انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا نفس کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا،
مسکن دوائیں کھاتا ہے اور پتہ نہیں اس کے لیے مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے تاکہ نفس کو خوشحال کر سکے، نفس کو آرام پہنچا سکے، نفس کو مطمئن کر سکے، لیکن بار بار کے تجربے سے انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ جو نفس ہے، جو انسان کا قلب ہے، یہ مطمئن، یہ مادی چیزوں سے نہیں ہوتا بلکہ روحانی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کو نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے قلب کو قابو میں رکھنا ہے، تو اللہ کی یاد کو دل میں بسانا پڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کو ہمیشہ اپنی اللہ کی پناہ میں رہے گا، تو دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ ہم جو آئندہ جو موضوع ہے ہمارا معاشرتی اقدار کے حوالے سے، معاشرتی اقدار سے مراد اسلامی معاشرتی اقدار، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے معنی تو آپ کو پتہ ہے کہ مل جل کے رہنے والے کا، جب ایک گروہ یا مختلف لوگ ایک جگہ بستے ہیں، بستی بساتے ہیں یا گاؤں بساتے ہیں، شہر بساتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ گلوبل ولیج ہے، جو ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے جس میں لوگ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے کی نفس کا احترام کرے، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، امن قائم ہو سکتا ہے اگر انسان چاہے۔ لہٰذا اگر اسلامی اقدار کو انسان اپنا لے تو اسلام جو ہے وہ انسان کو اعلیٰ اخلاق کا درس دیتا ہے، اعلیٰ اقدار کا درس دیتا ہے۔ بے شک آپ جہاں دنیا میں مختلف قومیں بستی ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان میں اسلام سب سے بہترین دین ہے، اور اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ لہٰذا پورے عالم میں بے شک اسلامی اقدار جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں میں جو اگر اپنا لی جائیں، جو یورپ کنٹریز نے اپنائی ہوئی، یہ ساری اسلامک ویلیوز ہیں۔ جتنی بھی یورپ کنٹریز میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، چیٹنگ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں دیتے، اور آنیسٹ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ معاشرتی اقدار ہیں۔ یہ صدق کہاں سے آیا؟ سچائی کہاں سے آئی؟ اسلام نے درس دیا سچائی کا۔ یہ دیانت اور امانت کہاں سے آئی؟ سچائی اور صداقت اور امانت کہاں سے آئی؟ اسلام نے دی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی جو ابتدائی القاب مشہور ہوئے وہ صادق اور امین تھے، یعنی کہ آپ سچے تھے اور امانت دار تھے۔ لہٰذا یہ معاشرتی اقدار میں سب سے پہلا تو اعلیٰ اخلاق کا انسان مظاہرہ کرے اور سچائی کا مظاہرہ کرے اپنے آپ کو۔ اگر وہ سچا ہوگا تو کبھی بھی معاشرے میں اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، بلکہ ہر شخص اس کی عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ اور اگر امانت دار ہوگا تو امانت میں اگر خیانت نہیں کرے گا تو وہ بھی اسلامی ویلیوز کے حوالے سے سب سے اہم قدر ہے کہ جس کا انسان اگر اس کو اپنا لے تو دنیا اور آخرت میں عزت دار ہو سکتا ہے۔ اسلامی جو معاشرہ ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب اپنے تمام پہلوؤں اور مادی اور فکری اعتبار سے ایک فساد کی لپیٹ میں تھا، جب دور جاہلیت میں معاشرہ، جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ انتقام لیتے تھے،
ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اخلاقی پستیوں میں گھرے ہوئے شکار تھے، لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس کی نورانی کرنوں نے عالم بشریت کو منور کیا تو معاشرے کے تمام ہمیشہ رہنے والے قوانین کی بنا پر اس قابل ہوا کہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے نجات دلا سکے۔ لہذا اس وقت کا معاشرہ جاہلیت کے اس دور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ جو خلق کیے گئے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 110 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے خلق کیے گیا ہو۔ اور انسان اس اگرچہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے یہ آیت مصداق ہے، جس کا آیت نزولی ہے، اس کا مصداق ہم اور آپ ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو بہترین امت کے طور پر دنیا میں مسلمان ہو سکتے ہیں اگر اسلامی اقدار کو اپنا لیں، معاشرتی اقدار جو اسلامی ہیں ان کو اپنا لیں تو ہم یقیناً دنیا میں ہر جگہ سرخرو ہو سکتے ہیں، عقیدت اور شریعت کا حامل بن سکتے ہیں۔ اور ایمان نے کفر کی جب اس دور میں جگہ لے لی تھی تو جب اسلام آیا ہے تو اس نے تمام کفر کو ختم کیا، مٹایا اور اسلام کی اعلیٰ اقدار کو نافذ کیا۔ جب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قرآن کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور اسلام جو ہے معراج تک پہنچا اور کرامت بزرگی کے آفاق کو چھونے لگا، اس طرح بھائی چارے کی ایک ایسی فضا قائم ہوئی کہ جس کی مثال اس شریعت اور مذہب میں نہیں ہوتی، اور عقیدے کا رشتہ تمام رشتوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ تمام مسلمان امت ایک ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور کوئی بھی چیز ان میں انتشار پیدا نہ کر سکی، اور قرآن نے اعلان کیا کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبائل اور گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ بے شک خدا کے نزدیک بزرگ ترین اور مکرم وہی ہے کہ جو صاحبان تقویٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان سورہ حجرات کی یہ آیت کا نشان میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوسرا ہفتے بھی عرض کیا تھا، دوسرا دروس میں عرض کیا تھا کہ یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبائل اور مختلف قومیں جو گروہ پیدا کیے ہیں، مختلف معاشرے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ اللہ کے نزدیک وہی شخص کامیاب ہے اور مکرم ہے کہ جو نیک ہے اور پرہیزگار ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں اخوت کی روح پھونکی اور بلکہ مسلمانوں کے لیے اخوت کو قانون بنایا، اور اس کی گواہی میں قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے انتشار تفرقے کے اسباب اور عوامل سے بھی منع فرمایا ہے، اور ایک طویل عرصے تک جاہلیت کی دشمنی میں غلطہ رہنے کے بعد انسانوں کو اسلامی برادری، اخوت اور محبت کی نعمت یاد دلائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس نعمت کی بنا پر کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رشتہ ہے اخوت کا جو انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ویسے تو
بہت سے رشتے ہیں لیکن وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہیں، یعنی کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ برابری کی بنیاد نہیں ہے۔ چچا بھتیجا یا ماموں بھانجا جتنے بھی رشتے آپ دیکھ لیں وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ جو ایک دوسرے کے برابری کے حوالے سے ایک ہی رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ، کہ جو انسان اگر ایک بھائی کا حقوق ہے تو دوسرے بھائی کے حقوق ہی ہیں، کیونکہ مختلف رشتوں میں مختلف حقوق ہوتے ہیں۔ باپ کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں، بیٹے کے اور ہوتے ہیں، ماں کے کچھ اور ہوتے ہیں، بیٹی کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اخوت کا رشتہ کہ جس میں دونوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مالک اشتر سے، جو آپ کا لیٹر ہے معاشرتی اقدار کے حوالے سے، اس میں فرمایا کہ ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں، دین کے حوالے سے تمہارے رشتے میں تمہارے بھائی ہیں، اور ایک انسانیت کی حیثیت سے بھی تمہارے بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان تو ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آؤ کہ جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوائل اسلام میں جب آپ نے تبلیغ شروع کی، اس میں صرف آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے کہ جو لوگوں کو گرویدہ بنا رہا ہے اور کفار کو اسلام کے دائرے میں داخل کر رہا ہے۔ وہ معاشرتی اقدار کیا ہیں؟ وہ معاشرتی اقدار وہ سب سے پہلا تو ہم نے بتایا کہ سچائی ہے، صدق ہے، سچا ہونا۔ انسان اگر سچا ہے، سچ بولتا ہے تو کبھی بھی کہیں بھی کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ کسی معاشرے میں، کہیں بھی وہ رہتا ہوگا اگر سچا ہوگا تو ہر شخص کے نزدیک وہ معزز و معتبر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو قدر ہے وہ ہے امانت، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ انسان اگر آنیسٹ ہوگا، ایماندار ہوگا، امانت دار ہوگا تو کبھی بھی کسی کو کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، تو نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے انسان اگر دیکھے تو بہت سے حقوق ایسے ہیں جو انسان کے حوالے سے اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اب کیونکہ معاشرتی اقدار کے حوالے سے ہم نے نحو البلاغہ کو ہی اپنا ایک موضوع بنایا ہوا ہے، لہذا ہم نے گزشتہ کلمات القصار میں سے آپ کو تقریباً 10 یا 12 مختلف اقوال مولا کے بیان کیے تھے۔ اس میں بھی بہت سی ایسی اسلامک ویلیوز ہیں، معاشرتی اقدار ہیں جو مولا نے بیان فرمائی ہیں۔ لہذا آج ہم اس کی تھوڑی سی یاد تازہ کرتے ہوئے اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے، کیونکہ مولا نے نحو البلاغہ میں جو کلمات القصار ہیں، مختلف جملے ہیں جو آخری حصے میں موجود ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مختصر جملے، لیکن بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، مفید ہیں۔ اگر ان کو انہی اگر اقوال کو پڑھے انسان، انہی کو اپنا لے تو ایک انسان صحیح انسان بن سکتا ہے، با اخلاق انسان بن سکتا ہے۔ تو ہم نے کچھ مولا کے اقوال نحو البلاغہ کلمات القصار میں سے منتخب کیے ہیں جو آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے قول نمبر جو ہے مولا 38 ہے، 38 قول ہے، جس میں مولا نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو، جو خود بھی معصوم تھے، امام تھے، اس کے باوجود مولا نے صرف ان کو نصیحت کرنے کا مقصد تھا کہ ان کو تو نصیحت کرنا تھی، لیکن وہ تو خود معصوم، ہم اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو اگر ان چیزوں کو اگر حاصل کر لے تو ایک انسان بن سکتا ہے۔ تو مولا نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹا مجھ سے 4
اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، اور ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا، ان چاروں کے ہوتے ہوئے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش، عقل اور دانش جو ہے وہ سب سے بڑی ثروت ہے، یعنی عقل اور علم۔ اور مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی، یعنی جو دولت مند شخص ہے، جو ثروت مند شخص ہے وہ عاقل ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، مولا اس کو جو ہے وہ دولت مند شخص قرار دے رہے ہیں، اور جو نادار ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے اور مفلس ہوتا ہے، وہ شخص ہے کہ جو حماقت اور بے عقلی رکھتا ہے، یعنی احمق ہوتا ہے اور بے عقل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی، مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی وحشت غرور یعنی تکبر، غرور تکبر اور وحشت جو سب سے بڑی کیا ہے، غرور ہے، خود بینی یعنی خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پسند کرنا، یہ انسان کے لیے باعث وحشت ہے۔ اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا جوہر انسان کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جوہر ہوتا ہے، جو اصل ایسنس ہوتا ہے انسان، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق۔ کیونکہ یہ 4 چیزیں مولا نے فرمائی کہ سب سے بڑی ثروت جو ہے عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری جو ہے حماقت اور بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی، اور سب سے بڑا جوہر جو ہے وہ اخلاق، حسن اخلاق یعنی نیک اخلاق۔ کیونکہ خود پروردگار عالم سورہ نون میں آیت کا نشان 3 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جو ہے بے شک اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق کیا گیا اور بھیجا گیا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں، اور اے فرزند بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، پہلی بات۔ اور پھر مولا فرماتے بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کے انتہائی احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی، تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بخیل سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جب بھی تم ضرورت مند ہوگے، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو تم سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، تم سے دور بھاگے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، بد کردار سے دوستی نہ کرنا ورنہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ جو برا کردار جس کا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، وہ جس کے بارے میں ہم نے دروس میں سورہ مدثر کی ایک آیت میں بیان کیا تھا، اہل جہنم نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک گناہ یہ تھا کہ ہم کنا نخوض و مال خائضین، ہم بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ہمیں جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ بد کردار سے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے شخص سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو دور کر کے دکھائے گا۔ سراب جو
صحرا میں جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو دور سے ریت چمکتی ہے تو لگتا ہے کہ پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، تو وہ حقیقت کچھ اور ہوگی اور دکھائے گا کچھ اور، یہ جھوٹے کی پہچان ہے۔ 40واں قول مولا جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ علامہ رضی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب یہ جملہ عجیب اور پاکیزہ معنی رکھتا ہے، مقصد یہ ہے کہ عقل مند اس وقت زبان کھولتا ہے کہ جب دل میں سوچ بچار کر لیتا ہے، غور و فکر کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بولو، پھر تولو، پھر بولو۔ عقل مند جو ہے اس کا یہی شعار ہے کہ وہ پہلے سوچے گا، غور کرے گا، سوچ بچار کے بعد غور و فکر کے بعد بات کرتا ہے، بے پر کی بات نہیں کرتا۔ تو غور و فکر سے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، لیکن بے وقوف بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کہہ گزرتا ہے۔ اس طرح گویا عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع یعنی اس کے عقل کے تابع ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے تابع۔ یہاں قلب سے مراد جو ہے، یہاں جو ہے عقل ہے، عقل، ظرف عقل، اسی کو قلب کہا گیا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر مولا 42 قول نمبر 42 میں فرماتے ہیں کہ اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی معمولی سی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو بہت مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا مرض لاحق ہو گیا ہے، کیا بیماری ہو گئی ہے، کہ اللہ کی ایک مصلحت ہے، مشیت ہے کہ خاص طور پہ مومن کے لیے کہ وہ گناہ کو دھلنے کا سبب بنتا ہے۔ مولا فرمائے، کیا فرمائے کہ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں، یعنی اگر انسان مریض ہوتا ہے اس کا کیا ثواب، کوئی ثواب نہیں، مگر وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ گناہوں کو انسان اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو یہ سمجھے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، دوا ضرور کرے، یہ نہیں کہ دوا نہ کرے، بیماری میں انسان دوا ضرور کرے لیکن مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی شفا سے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، مولانا دعائے کمیل میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اس مرض کو، اس بیماری کو دور فرماتا ہے۔ 44 قول جو ہے مولا کا، وہ مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کی اپنے بارے میں، کیونکہ مولا اپنے فضائل کے حوالے سے اپنی معاف کیے 44 قول نمبر 44 ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، خوش نصیب ہے، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا اور حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور ضرورت بھر پر قناعت کی، اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ قناعت کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے راضی و خوشنود رہا وہ شخص خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو یاد رکھا، جس نے حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور ضرورت بھر قناعت کی، یعنی کہ اللہ کے رزق پر راضی رضا رہا اور اللہ سے راضی اور خوشنود رہا۔ 45 قول جو ہے وہ مولا فرما رہے ہیں اپنے حوالے سے، اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں
جو مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔ اس لیے یہ وہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے جاری ہو گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ کافر اور منافق محبت نہ کرے گا، لہذا علی کی محبت جو ہے ایک میزان ہے، ایک معیار ہے کہ جو علی سے محبت رکھے گا تو وہ خدا سے بھی محبت رکھے گا، رسول سے بھی محبت رکھے گا، اہل بیت سے بھی محبت رکھے گا، اور اصحاب رسول سے بھی محبت رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول کے اصحاب ہیں، ان سے بھی محبت رکھے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو دوست رکھتا ہے جو علی کو دوست رکھتا ہے۔ تو 46 قول جو ہے مولا کا، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے کہ جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ یعنی اس کی شرح میں علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جو نیک عمل بجا لائے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر غرور گھمنڈ کرتے ہوتے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو وہ اس سے بہتر ہوگا کہ جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کی کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو۔ 47 قول انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی مروت اور جواں مردی ہوگی اتنی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت اور خودداری ہوگی اتنی شجاعت ہوگی، جتنی غیرت ہوگی اتنی پاک دامنی ہوگی۔ یہ انسان کے ایک مرد شجاع کی جو ہے وہ قدر اقدار بیان کریں مولا کہ انسان کی ہمت، اس کی قدر و قیمت جو اس کی ہمت کے حوالے ہے، جہاں جتنی اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی ول ہے، اتنی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ یعنی جتنی وہ محنت کرے گا، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسب معاش کے حوالے سے ہو، اتنے ہی اس کی جو ہے قدر و قیمت بڑھے گی، اتنے ہی اس کی عزت ہوگی، اتنے ہی اس کا زیادہ سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ جتنا انسان محنت کرے گا، جتنی ہمت ہوگی، اتنی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی جو ہے وہ مروت اور جواں مردی ہوگی اتنی راست گوئی ہوگی۔ یعنی جتنا زیادہ انسان جو ہے مروت سے مراز سے کام لے گا، مروت سے کام لے گا، اور اتنی وہ جواں مردی اس میں پائی جائے گی، اتنی رازگوئی ہوگی، اتنے ہی وہ سچا ہوگا اگر وہ بامروت ہوگا، اور جتنی حمیت اور خودداری ہوگی اتنی شجاعت ہوگی۔ انسان جتنا بھی اس کے اندر غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، اور مثلا خوددار ہوگا انسان، تو اتنے ہی وہ شجاع ہوگا، اتنے ہی وہ بہادر ہوگا، شجاعت اس کے اندر ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی اس کے اندر پاک دامنی ہوگی۔ انسان نیک اور سیرت وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے۔ تو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، ان کی کوئی پاک دامن نہیں ہوتے، بلکہ بد کردار ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں۔ نیک سیرت پاک دامن لوگ وہی ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں، معاشرے میں خوددار ہوتے ہیں۔ ایک اور قول بہت بہترین قول ہے مولا کا 49 کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ یہ معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے یہ چیز کہ انسان جو ہے
وہ ایک غریب فقیر شخص ہوتا ہے اور ایک پیٹ بھرا شخص ہوتا ہے، دو طبقے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ باعزت اور باوقار آدمی کبھی ذلت اور توہین گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ذلیل و کمزور کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور وہ اپنے کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا۔ یہ مولا کا قول کا مطلب ہے، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ قول نمبر ہے 50، معاشرتی اقدار کے حوالے سے، لہذا میں مولا کے قول سے استفادہ کریں ہم لوگ۔ قول نمبر 50 جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے دل صحرائی جانور جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ یعنی معصوم جانور ہوتے ہیں، ایک تو درندے ہوتے ہیں پھاڑ کھانے والے، ایک معصوم جانور ہوتے ہیں صحرائی جانور، جیسے اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ اس قول سے مراد ہے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں اور ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی مسئلہ، یعنی کہ جیسے ایک گھوڑا ہے، جوان گھوڑا ہے، اگر آپ اس پہ سوار ہونا چاہیں تو سواری جو ہے وہ نہیں کرنے دیتا جب تک کہ اس کو سدھائے نہیں، اس کو چمکارے نہیں، اس کو باقاعدہ۔ یہ بھی ایک فن ہے، ایک گھوڑے پہ سوار ہونا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو جوان ہے، تنخو ہے اور بھیپرا ہوا ہے اور بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ وحشت پسند ہوتا ہے، تو اس کو سدھارنا جو ہے کوئی آسان بات نہیں۔ لہٰذا اصل فطرت جو انسان کی وہ حیوانیت ہے چونکہ، تو اس کو تو یہ فرما رہے ہیں مولا ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ، یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے جو تنخو ہے، بد مزاج ہے، اس کو اخلاق سے جو ہے آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ کہ جب مولا یہ شرح میں بیان کرتے ہیں علامہ مفتی صاحب کے جب انس و محبت کے دائی اور اسباب پیدا ہوں گے تو ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف وہ واپس عود کر جاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے محبت اختلاف کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کو اگر آپ اپنا اس کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ ائمہ اہل بیت نے دکھایا ہوا ہے۔ 51 قول جو ہے وہ جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تو تمہارے عیب ڈھکے ہو، یعنی کہ تمہاری قسمت اس وقت تک اچھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو ڈھانکے ہوئے۔ اللہ چونکہ ستار العیوب ہے، بندوں کے عیوب کو وہ ڈھانپ کے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے راضی ہے تو تمہارے عیب چھپے ہیں۔ یہ مولا فرما رہے ہیں جب تک تمہارا نصیب یاور ہے، یعنی تمہاری قسمت اچھی ہے تو تمہارے عیب جو ہے ڈھکے چھپے رہیں۔ 52 قول جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا پر قادر ہوتا ہے، سزا دینے پر قادر ہوتا ہے۔ اس پہ ہم پہلے جو ہے اقوال میں بحث کر چکے ہیں۔ 53 قول مولا فرماتے ہیں کہ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو اور مانگے سے دینا یا شرم یا بدگوئی سے بچنا، یعنی کہ انسان سخاوت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ضرورت ہے
تو اس کے کام آ جائے، اس کی مدد کر دے یا اس کو سخاوت دکھا دے، تو یہ اس کو سخاوت کہیں گے۔ لیکن مولا اس کا دوسری جو بتا رہے ہیں کہ اور مانگے سے دینا شرم ہے یا بدگوئی سے بچتا ہے۔ اگر انسان کو ضرورت مند ہے، وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو یہ اس وقت انسان دے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ یا تو شرم ساری کی وجہ سے بچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، یا مثلاً بدگوئی سے بچے گا کہ فلاں شخص کہے گا کہ اتنا صاحب حیثیت ہے، دیکھو فلاں کے کام نہیں آئے، تو بہرحال اس سے پہلے ہی انسان سخاوت دکھا دے اور کسی غریب کے کام آ جائے۔ 54 قول جو ہے مولا فرماتے ہیں عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین اور مددگار نہیں۔ یہ اقدار پہلے آ چکی ہیں، لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، بس یہ 56 یہ جو مولا کا قول ہے کہ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیش ہے، مفلسی ہو تو دیش میں بھی پردیس، یعنی کہ انسان اگر مالدار ہے تو اس کے معاشرے میں عزت ہے اور قدر ہے، منزلت ہے، لہٰذا اگر وہ مثال کے طور پر کسی پردیس میں رہ رہا ہے صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے جو ہے سب اس کو پہچانیں گے، سب اس کی عزت کریں گے، اور اگر وہ فلاش ہے، مفلس ہے، فقیر ہے تو اپنے وطن میں بھی اگر ایسا ہے تو وہ اس کے رشتہ دار بھی اسے نہیں پہچانے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان صاحب دولت ثروت ہو تو جہاں کہیں ہوگا، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، سعودی عرب میں ہو، دبئی میں ہو، تو اسے دوست و آشنا مل جائیں گے، اور جس کی وجہ سے اسے پردیس میں مسافرت کا احساس نہ ہوگا، اور اگر فقیر و نادار ہو تو اس کے وطن میں بھی دوست و آشنا میسر نہ ہو، کیونکہ لوگ غریب اور نادار سے دوستی قائم کرنے کے خواہشمند نہیں ہوتے اور اس سے تعلقات بڑھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتے ہیں اور کوئی اس کا شناسہ اور پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ 57 قول جو ہے آج کے درس کا آخری قول قناعت، مولا فرماتے ہیں قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ قناعت کہتے کسے؟ قناعت اللہ کے رزق پہ راضی رہنا، شکر کرنا، اللہ کے رزق پہ شکر کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں، یعنی کوئی مزید لالچ نہیں کرنا، جو اللہ نے اس کے قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی برضا ہونا۔ علامہ رضی شریف جو ہے فرماتے ہیں یہ کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش و خرم رہے، اور کم ملنے پر غمگین نہ ہو اور شکایت نہ کرے، کسی سے کوئی شکایت نہ کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا کم دیا، اور اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت، خیانت اور مکر و فریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامن حرص کو بننے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جب ضروریات اپنی بڑھا لیتا ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر والوں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے، رشوت لیتا ہے یا حرام ذرائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اپنی ضروریات کو اگر کم رکھے جائے، متقین کی صفات میں نے بیان کیا کہ ضروریات کو کم رکھے، قوت لا یموت، یعنی کہ اتنا مال حاصل کرے، جمع کرے کہ عزت سے زندگی گزار سکے گا، تو یہ تو اس کی ضروریات جو ہے اگر جتنی دامن پھیلائے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ حرام کی طرف جائے گا، برائی کی طرف جائے گا، رشوت کی طرف جائے گا، اور چوری کی طرف جائے گا، لوگوں کا مال غصب کرنے کی طرف جائے گا۔ لہذا
اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت لے گا، خیانت کرے گا، لوگوں کی چوری کرے گا، مکر و فریب کرے گا، چیٹنگ کرے گا، ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامن حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حرص کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس طرح بند پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے، اور ان خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا۔ اگر انسان جو ہے اگر تعیشات میں پڑ جاتا ہے اور لگژری میں پڑ جاتا ہے اور کمپٹیشن میں کہ فلاں کا مکان اتنے گز کا ہے، اتنا اچھا ہے، میں اس سے بڑا لوں، فلاں کی گاڑی اتنی مہنگی ہے، میں اس سے مہنگی گاڑی لوں، فلاں یہ کھاتا ہے تو میں بھی کھاؤں، تو وہ طمع و لالچ جو بڑھتی جاتی ہے اور یہ خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا، کیونکہ ایک خواہش کا پورا ہونا دوسری خواہش کی تمید بن جاتا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک انسان کی خواہش پوری ہو گئی لیکن اس پہ وہ شکر صبر نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا، بلکہ اور آگے بڑھتا ہے اور دوسری خواہش کی طرف بڑھتا ہے، اور جو انسان کی خواہشیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں اس کی احتیاج بھی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی محتاجی اور بے اطمینانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اگر یعنی کہ اس کو زندگی سکون کی زندگی نہیں ہوتی۔ آپ ایک مزدور کو دیکھیں، رات کو محنت کر کے آتا ہے، دو روٹی کھا کے سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن آپ ثروت مند حضرات کو دیکھ لیں، یا مثلاً جو ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ان کی سکون کی زندگی نہیں ہوتی۔ ضروریات تو بڑھا لیتے ہیں لیکن سکون کی زندگی نہیں ہوتی، قناعت نہیں کرتے اس کی۔ اگر اس بڑھتی ہوئی خواہش کو روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف قناعت سے روکا جا سکتا ہے، قناعت سے کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت سے مستغنا بنا دیتی ہے انسان، مستغنی بنا دیتی، اور وہ لازوال سرمایہ ہے اور جو ہمیشہ کے لیے انسان کو فارغ البال کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ان میوٹ کیجیے گا اور قبلہ سے آپ سوال کر سکتے جی ہیں۔ قبلہ میرے خیال سے سوالات آج کسی کا نہیں ہے، آج کسی کا کوئی سوال جی، تو میں نے ہم کافی میٹر ماشاءاللہ جی جی نہج بلاغہ کے حوالے سے آج کافی اقوال ہو گئے، بے تو شک میرے بے خیال شک میں لوگ سیر ہو گئے ہیں، سوال کی گنجائش نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بے شک آپ نوٹ کر لیجئے اور ہمیں بے شک بتا دیجئے، ہم پروگرام کے آغاز میں یا مجلس کے آغاز میں یا آخر میں ہم اس کا پھر ایک سیشن رکھ لیں گے، اور سوالات اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں تو وہ بھی آپ قبلہ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی جی سوال ہاں جو کر کہ سکتے ہیں۔ میں دیکھیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر بالفرض آپ اس کے علاوہ بھی مجھ سے کوئی سوال کریں گے جو میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور جواب دوں گا۔ بے شک فقہ سے متعلق، مسائل شریعت سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ جی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو بعض اوقات موقع نہیں ملتا مثلا علماء سے رابطہ کرنے کا، اس کا تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی سوال ہو لکھ کے لے آئے تو اسے بعد میں پوچھ لے تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت شکریہ میں بہت شکریہ۔ تیار۔ جی علی جان بھائی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ذلے بھائی، میں اپنا جو ہے پہلے میں لکھوں گا اپنے سارے سوالات، کیونکہ میں تھوڑا ڈرائیو پہ تھا، تو جی جی انشاءاللہ میں نیکسٹ اس میں مولانا صاحب سے خود ہی سوال کروں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ بہت ضلع میرے بھی ایکچولی کچھ سوالات ہیں جو میں بھیجوں گا، تو جی میں سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ سیشن پہ اس میں اس کو تھوڑا شارٹ کر لیں اور جو کوشچنز ہیں ان کے آنسر کر دیں۔ ابھی ایکچولی تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کے تو لیے قبلہ ہم نیکسٹ سیشن میں یوں کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ سیشن میں ہم شروع میں سوال رکھ لیتے ہیں اور لیکچر بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ جی اگلی جو مجلس ہے اس میں ہم پہلے سوال جواب کا ایک سیشن رکھ لیتے ہیں اگر سوالات زیادہ ہوئے۔ ایسا کر لیں۔ ٹھیک، بہت انشاءاللہ شکریہ ہمارا قبلہ۔ ارادہ ہے
کہ ماہ شعبان میں تو ہم مسائل شریعہ شروع کریں گے تھوڑے بہت، جی جی انشاءاللہ، رمضان کے حوالے سے خاص طور پر۔ بہت شکریہ۔ اور کیونکہ یہ پروگرام ہم یا مجلس جو ہے ہم کیونکہ یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے ویور ہمیں دیکھ رہے ہوں اور وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجلس ختم کرتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد، بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ